دیکھو نہ دعائیں وقت لیتی ہیں، انتظار مانگتی ہیں، صبر مانگتی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں جلدی کیوں نہیں سنتا؟ تم سے ایک چیز دور کر دی گئی تو اس دوری میں بہتری بھی تو ہو سکتی ہے۔ تم خود سوچو، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز زیادہ دیر تمہارے پاس نہ رہ پاتی، تھوڑے وقت کے بعد ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی، تو شاید اس لیے اللہ نے عارضی طور پر وہ چیز تم سے دور کی تاکہ تم اس چیز کے لیے اللہ سے دعا مانگو اور دعا کے ذریعے اس چیز کو مستقل اپنے حق میں لکھوا سکو۔ اور تم جانتے ہو نا، جو دعاؤں سے ملتا ہے وہ دور تک چلتا ہے، تو نا امید مت ہو کچھ وقت کی دوری سے، وہ رب بہترین وقت پر سب کچھ عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی چیز سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے، اور پھر وہی بے بسی تمہیں سجدہ کرواتی ہے، اور تم اپنی فریاد لے کر جب اس کے آگے خالی ہاتھ پھیلاتے ہو تو وہ تمہیں نوازنے کی ٹھان لیتا ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ ممکن تمہارے لیے بناتا ہے، اور پھر جب تم مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے ہو نا، تب وہ بھی تمہیں دینے کا وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے ہو، بلکہ اللہ تمہارے دل میں دعا کا خیال ڈالتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہت پر بہت پہلے سے راضی ہو چکا ہے۔ آزمائشیں تو بس ایک بہانہ ہوتی ہیں، بس تمہارے ہاتھوں کے دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے۔ آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر کہ تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے سارا جہان ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے دے پاؤ گے؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر اللہ ہر چیز بہترین کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جب آپ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر سے نکل آتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ لوگ آپ کو نہ بھی سمجھیں تو خیر ہے، وہ آپ کی پرواہ نہ بھی کریں تو خیر ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے باعزت پیدا کیا ہے، اور اس عزت کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ہر کام اور فیصلے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ سنو اے خوبصورت اور پیارے دل، لوگوں کے رویوں سے ٹوٹے اور امیدوں سے ہارے دل، اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ تمہاری کسی ایک خامی، تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص ضائع کر دے۔ وہ قدردان ہے، بہت قدر کرنے والا، خواہ وہ کسی کے آنسو کی قدر ہو یا گناہ کے بعد کسی ندامت بھری معافی کی یا اس کی محبت میں مسکرانے کی، وہ ہر عمل سنبھال کر رکھتا ہے۔
اللہ تو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ یہ دنیا ایسا خسارہ ہے، آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر لیں، وہ آپ کی ذرا سی لغزش پر آپ کو آپ کی اوقات یاد دلاتے ہیں، پھر چاہے آپ نے ان کے لیے عزیز تر رشتوں اور چیزوں کو بھی وقت دینا چھوڑ دیا ہو، ان کے لیے یہ چیز بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ کبھی کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو برباد کر سکے۔ اگر کوئی آپ کو فون نہیں کرتا تو آرام سے سو جائیں، اگر کوئی آپ کو میسج نہیں کرتا تو کسی کا انتظار نہ کریں، کیونکہ آپ سب سے اہم ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، توجہ کا پہلا نمبر آپ کا ہے، بعد میں کسی اور کا۔ ہمارے رب کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے، یقین سے مانگی گئی دعاؤں کو سنبھال لیتا ہے، انتظار سے تھکتی آنکھوں کو قبولیت دکھاتا ہے، مایوسی میں گھرے اپنے بندوں کو آیتیں پڑھاتا ہے۔ اللہ کے راستے پر آنکھیں بند کر کے چلنا سیکھ لو، وہ تمہارے لیے وہاں سے راستے نکالے گا کہ تم گمان بھی نہ کر سکو گے۔ وہ تمہیں منزل تک یوں پہنچائے گا کہ تم خوشی سے رو پڑو گے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب آپ کی تمام کمزوریاں، دکھ بس اللہ جانتا ہے، آپ ہر بات بس اللہ سے کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے مسکرا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے کسی بچے کی طرح روتے ہیں، تنہائی میں اس سے باتیں کرتے ہیں، کبھی اس سے کچھ مانگتے ہیں اور جو نہیں مل سکتا اس پر صبر مانگتے ہیں۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تب بھی دل شکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان رب ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں، اور جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے دل کا بدل جانا بھی ایک نعمت ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے بدلے۔ دل کا زخمی ہونا بھی ایک نعمت ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے زخمی ہو۔ دل کا تڑپنا بھی نعمت ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے تڑپے۔ دل کا رونا بھی نعمت ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے روئے۔ دل کا ٹوٹنا بھی ایک نعمت ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ٹوٹے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے، تمہارے آنسو، تمہارے درد کو جانتا ہے وہ، تمہاری روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے دیکھا ہے، تمہارے ذہن کی نسوں کو پھٹتے دیکھا ہے۔ آج ہمت کرو وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، اور یقین کرو جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک مدت سے جو تم دعائیں کر رہے ہو، اللہ کو خبر ہے کہ اب تم تھکنے لگے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم بے بسی سے ہاتھ اٹھائے رونے لگتے ہو، اس کو معلوم ہے کہ تم اس سے امید لگائے ہوئے ہو۔ اللہ انہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا،
جو یقین سے اس کے در پر روکے رہتے ہیں، جو اپنی ہر آس امید اسی سے لگاتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے، جس کے لیے تڑپ رہے، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقرر وقت پر سب ملتا ہے۔ اللہ نے جو لکھا ہے تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو۔ شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا اور دعا بھی قبول کرے گا۔ سنو، وہ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے نا، تو اور یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہونا، تو تب جانماز پر بیٹھ کر خوب رو لینا۔ جب ہمت ہار ماننے لگے نا، تب سجدوں میں اللہ سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا۔ جب دل کو سکون نہ پہنچ پا رہا ہونا، تو تہجد پڑھ لینا۔ جب تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں تسلی دے، تب قرآن پاک پڑھ لینا۔ جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے، تو بس صبر سے اللہ کے معجزے کا انتظار کرنا۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر ذلیل کر دے تو ساری عزتیں خاک، جو اگر نصیب کرے تو دو پہاڑوں کے بیچ رکھا ہوا تم تک پہنچا دے، اور نہ کرے تو دو ہونٹوں کے درمیان سے واپس موڑ لے۔ تمام حمد و ثنا صرف اس کی ذات کو زیبا ہے، جو نافرمانوں سے بھی کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اگر ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی موڑ دوں۔ میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ اور شکر ہے اس رب کا جو صرف کھلاتا نہیں بلکہ بہت اچھا کھلاتا ہے، پہناتا نہیں بلکہ بہت اچھا پہناتا ہے، جس نے مہربانی کرنا خود پر لازم کر لیا اور عرش پر تحریر کر دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ تم ابھی جس مقام پر ہو، وہ اللہ پاک کے منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ یہ بے سکونی اور یہ الجھن تمہیں اللہ پاک تک واپس لے جانے کے لیے ہے۔ تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو، اسی میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو، تب اللہ تمہارا یقین آزماتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں ہے، بس اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آؤ، اور اللہ تمہاری جھولی میں انہیں واپس رکھ دے۔ وہ تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ یہ ٹھوکریں تو معجزوں کی دین ہوتی ہیں، یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائیں گے۔ اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو
کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائی۔ تم اسے یاد کر کے تو دیکھو جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، اللہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا۔ اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اللہ کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تو تم سے بھی زیادہ بےتابی سے تمہارے انتظار میں ہے۔ راستے بنا دیے گئے ہیں، تمہاری تمام تر دعائیں سنی جا چکی ہیں، صبر کا سنہرا صلہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام تر گنتی کو یاد رکھتے ہوئے خوشیوں سے بھرا باغ بھی تمہارے نام لکھا جا چکا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے جانے والے یقین پر آ رکے تو پھر معجزوں کا رونما ہونا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ دیکھو یوں اللہ کی ذات سے بے اعتبار نہیں ہوتے۔ اللہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیا کس وقت دینا ہے۔ بس یقین رکھو اللہ پر۔ مانا کہ پریشانیاں تکلیفیں بہت بڑی ہیں، مگر رب کی رحمت سے تو بڑی نہیں ہے نا۔ مانگو اس سے، وہ دینے پر قادر ہے، بس تم مایوس نہ ہونا۔ اللہ تو خود فرماتا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر اس بات کو تو بھول ہی جائیں کہ آپ کبھی ہار جائیں گے یا پھر کبھی ناکام رہ جائیں گے، بلکہ جیت اور فتح ہمیشہ آپ کا مقدر رہے گی۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا انشاءاللہ۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گئی تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہم سب کو بھی معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں لازمی بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔